اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے پچھلے دنوں یہ جو سعودی عرب کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں اس نے ایک عجب سی بونگی مارتے ہوئے کہا کہ اگر سعودی عرب کو اتنا کنسرن ہے فلسطینیوں کا تو اتنی زیادہ زمین ان کے پاس ہے تو اس زمین کے اوپر فلسطینی ریاست بنا کے دے دیں ان کو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ عرب لیگ سمیت اور سعودی عرب سمیت دیگر جو دنیا کے ملک ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ان کی اس حرکت پہ، لیکن آج پاکستان کی جانب سے بھی کنڈیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو منسٹری آف فارن افیئرس ہے ان کی جانب سے کنڈیم کیا گیا ہے اسرائیل کو، اور یہ یاد رہے کہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں، ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت پاکستان باؤنڈ ہے سعودی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہے، تو وہاں سے بھی ایک شٹ اپ کال اسرائیل کی طرف گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد۔ مین وائل آج ایک بڑی کنسرننگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حماس والوں نے وہ جو سیز فائر ہو گئی تھی غزہ کے اندر اور پرزنرز ایکسچینج کیے جا رہے تھے، آج حماس والوں نے اگلا جو مرحلہ تھا ہاسٹیجز کے ریلیز کا اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ اس کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اس کو پوسٹ پون کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہاں سے دوسری سائڈ سے یعنی اسرائیل کی سائڈ سے سیز فائر ہونے کے باوجود ہم نے مانیٹر کیا ہے کئی دنوں سے لے کر کہ ان کی طرف سے وائلیشن ہو رہی ہے، سیز فائر کی ان کی طرف سے وائلیشن ہو رہی ہے، اور وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، اس لیے ہم فی الحال اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں، یہاں پر پوسٹ پون کر رہے ہیں اس سیز فائر ایگریمنٹ کے اگلے مرحلے کو۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے Hamas delays captive release, says Israel ignoring ceasefire terms. Hamas says it is delaying the next release of captives held in Gaza until further notice, accusing the Israeli government of not abiding by the terms of the ceasefire agreement. انہوں نے کہا کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں وہاں سے۔ اسی خبر کو CNN نے بھی رپورٹ کیا۔ Hamas says it is postponing next hostage release, claiming Israel has broken terms of deal. اچھا، اس پہ شدید ری ایکشن وہاں سے اسرائیل سے آیا ہے۔ ان کے جو مختلف آفیشلز ہیں انہوں نے سخت سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کارڈز، اس نے کہا ہے اپنی فوجوں کو کہ وہاں پر ریڈی رہیے، الرٹ پہ رہیے، اور شارٹ نوٹس پہ ہر قسم کے سیناریو کے لیے تیار رہیے۔ مین وائل اتمر بن گویر ایک اور ان کا سینئر پولیٹیشین ہے اور جوئش پاور پارٹی کا یہ سربراہ ہے، اس نے کہا ہے اینڈ آئی کوٹ CNN کہ حماس announcement must have one real life response, a massive attack on Gaza from the air and land alongside a complete halt to humanitarian aid to the strip, including electricity, fuel and water, and including the bombing of aid packages that have already been brought in and are in Hamas hands in Gaza. تو وہاں سے شدید ری ایکشن آیا۔ اچھا، حماس والوں نے کہا کیا ہے، کون سی وائلیشنز ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے الجزیرہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیز وائلیشنز انکلوڈ، یہ حماس والوں نے کہا ہے کہ دیز وائلیشنز انکلوڈ ڈیلیئنگ دی ریٹرن آف ڈسپلیسڈ پرسنز ٹو ناردرن غزہ، یعنی یہ جو ہمارے بندے رفح سے اور ساؤتھ غزہ سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو یہ روک رہے ہیں، جگہ جگہ پر ان کو روک رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا، targeting them with shelling and gunfire in various areas of Gaza Strip and failing to allow the entry of relief materials in all forms as agreed upon. Meanwhile, the resistance has fulfilled all its obligations. انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ تمام چیزیں اپنی طرف سے فالو کر رہے ہیں جن پہ ہم نے معاہدے میں، سیز فائر کے معاہدے میں ایگری کیا تھا، لیکن یہ نہیں کر رہے اسرائیل والے، تو اسی لیے ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں اس مرحلے کو، یہ جو سیز فائر کا مرحلہ ہے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں ٹل فردر نوٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بریک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر کے اندر آیا ہوا ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ یہ جو پارٹیز انوالوڈ ہیں اس سیز فائر کے اندر وہ کس طرح سے اس نئے کرائسس کو ہینڈل کرتی ہیں اور کس طریقے سے اس سے نئی ایمرج ہونے والی سچویشن سے نمٹتی ہیں۔